الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداء إلى الله بإذنه وسراج منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك تعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن میں ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہمارا توحید پر جو ٹاپک چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اسلام کی بنیادی جو پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدے پر سوار تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گدے پر سوار تھے، دونوں ایک ہی گدے پر. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا تھا. تو اس کے بعد فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم. فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کسی بارے میں سوال کرتے، پوچھتے، تو وہ جواب دینے سے زیادہ افضل یہی سمجھتے کہ
اللہ اور اس کے رسول عالم ہیں، جاننے والے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ لیکن اگر جب ہم آج دیکھتے ہیں، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو پھر بھی بات کرتے ہیں، ایسا ماحول بن چکا ہے۔ لیکن صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ ہمیں تب معلوم ہو جائے گا جب اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں بتائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہم سے بتاؤ گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے، بندوں پر اللہ کا حق ہے یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لا يعذب من لا يشرك به شيء، جب وہ شرک نہ کرے تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے، یعنی ہم اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ وہ بندوں کو عذاب نہ کرے جب کہ وہ شرک سے پاک ہوں، جب ان کے اعمال شرک سے پاک ہوں، جب ان کی کتاب جو نام اعمال ہے اس میں شرک نہ ہو، تو اللہ کا یہ حق ہے، اس میں توحید ہو، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ کرے، عذاب سے بچائے، عذاب سے نجات دے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ابشر الناس افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو بشارت دوں؟ قال لا تبشروا، فرمایا ان کو بشارت مت دو، یہ پھر اسی پر توکل کر لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ان کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ اور اس حدیث سے یہ نکلا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ کرے اس صورت میں جب وہ شرک سے پاک ہو، جب انہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ یعنی شرک کی اتنی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، قرآن کے اندر سب سے زیادہ مذمت جو ہوئی ہے وہ شرک کی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو دعوت دی گئی ہے وہ توحید کی، اور یہ پہلا رکن بھی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں لوگوں کو اسی کی دعوت دی، صرف توحید کی دعوت دی۔ اللہ کے بغیر کوئی کھلانے والا نہیں، اللہ کے بغیر یہ کل قربانی ہے، یہ اس میں بھی خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر دکھانے کے لیے قربانی کی تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کو قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ اخلاص، اس میں اخلاص ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ جس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، لیکن اس کے بعد نہ ہوا، دمبا ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا تھا
اللہ رب العالمین ٹیسٹ لینا چاہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی ٹیسٹ لیا، جس بھی امتحان میں وہ سفل رہے، کامیاب رہے، اور وہ انہوں نے اپنا امتحان، اپنی آزمائش اس میں پورے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو فخر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قربانیاں کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جا کر ایک بیڑو خرید کر لاتے تھے، اور پورے فیملی کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر ایک بیڑو آپ پورے گھر میں جتنے بھی آدمی ہیں، 40 ہیں، 30 ہیں، جتنے بھی فیملی ہے، ایک بیڑو کافی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی، اگر فیملی بڑی ہے، اگر یہ خود ہی گھر میں ہی کھا لیں گے اس کو، پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مسکینوں کو کھلانا چاہیے، غریب غربا کا حق ہے اس میں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پھر آپ دیکھ رہے ہو جو آج ہو رہا، آج لوگ فخر کر رہے ہیں، کوئی 4 بیڑو، کوئی 5 بیڑو، کوئی 6 بیڑو، دکھاوے کے طور پر یہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک جانور کرتے تھے، وہ کافی ہو جاتا تھا، یعنی ان میں دکھاوا نہیں تھا، ریا نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا، یعنی شرک سے پاک رکھا، شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم سرزد نہ ہو جائے، جس سے غلطی نہ ہو جائے؟ فرمایا میرے صحابہ، ظلم سے مراد یہاں پہ شرک، یعنی اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھا، شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، تو ان لوگوں کے لیے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں، ان کے لیے امن بھی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگزیدہ صحابی ہیں، یہ راوی ہیں حدیث کے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق دنیا میں کوئی معبود نہیں الا اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رسول، اور جس نے یہ گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ دیکھو یہاں پر ایسے بھی ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے رسول آ سکتا تھا پھر عابد آ سکتا، لیکن نہیں، عاجزی دیکھو، پیغمبر علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن عاجزی، انکساری، ایسی اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت اور توحید کا اتنا مضبوط کہ محمدن عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رسول ہو اور اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد وَأَنْ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ،
اور جس نے یہ گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رسول اور اس کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو مریم کی طرف پھونکا گیا، وَرُوحُ مِنْهُ، جو اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح اللہ کی طرف سے، یہ بھی گواہی جس نے دی۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، جس نے یہ گواہی دی کہ جنت حق ہے۔ کچھ لوگوں جب بولتے ہیں کہ آپ عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ برا کام کیوں کرتے ہیں، بولتے کون دیکھ کر آیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کو اپنے مرنے پر، موت پر یقین ہے، اسی طرح درجے کا یقین آدمی کو ان باتوں پر ہونا چاہیے، ان احادیث پر ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی۔ جس طرح ایک آدمی کو جب کہیں گے کہ مرنا ہے، وہ بولے گا مرنا ہے، غیر مسلم کو کہو گے مرنا ہے، وہ بھی بولے گا مرنا ہے، یہودی سے کہو وہ بولتا ہے مرنا ہے، عیسائی کو سے پوچھو وہ بھی بولتا ہے مرنا ہے، بزرگ سے پوچھو بولتا مرنا ہے، جوان سے پوچھو بولا ایک دن مرنا ہے، عورت سے پوچھو بولتی ہے مرنا ہے، دہریے سے پوچھو جس کا کوئی مذہب لا مذہب، ایتھیسٹ سے پوچھو وہ بھی بولے گا مرنا ہے۔ اس درجے کا یقین جب ایک انسان کو ان باتوں پر جو اللہ کے قرآن میں ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اسی درجے کا یقین ان پر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کون دیکھ کر آیا، دیکھیں گے وہاں نہیں، یہ کلمہ کفر ہے۔ کون دیکھ کر آیا، ہمیں یقین ہے۔ جس طرح سے ہمیں اپنے مرنے پر یقین ہے، اسی طرح سے ان باتوں پر بھی ہمیں یقین ہے جن باتوں کو ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی صورت میں یا قرآن کے اندر جو بیان کر کے گئے، ان پر ہمیں اسی طرح کا یقین ہے، اسی درجے کا یقین ہے کہ ہم جنت جو ہے، والجنت حق، جنت حق ہے، ونار حق، جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ جنہ، اور ہمیں ایک جنت میں داخل ہونا ہے، علی ما کان من اعمالی، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ جس نے یہ گواہی دی کس چیز کی؟ پہلی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے مریم کو جو روح پھونکی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس بات کی گواہی دی والجنت حق، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، ادخل اللہ جنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ یعنی کہ توحید جو ہے بنیاد ہے، کل جو فیصلہ ہوگا وہ توحید پر ہوگا۔ آپ لوگ بھی، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ 10 20 جمعہ پڑھاتے رہے، صرف توحید صرف توحید۔ ارے توحید ایک اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، یعنی اتنا عظیم رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے اتنا عظیم رکن ہے، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال دعوت دی، 13 سال صرف توحید لوگوں کو سکھایا گیا۔ اس کے بعد مدینہ میں جو ہے احکامات آئے، پھر نماز آئی، پھر باقی چیزیں آتی رہی اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن توحید کو فرسٹ پہ آتی۔ اس حدیث کے اندر، یہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث مبارک ہے کہ جس کو ان چیزوں پر ایمان ہو اس کو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ اب یہاں پر اگر اعمال کسی کے خراب ہیں، کسی کے اعمال صحیح نہیں ہیں، تو وہ اللہ کی معیشت پر ہے، اللہ چاہے تو اس کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھ سکتا ہے، وہ اس کو حساب کے بغیر، عذاب دینے کے بغیر
ایک گناہگار کو جو توحید پر ہو اور شرک سے بچا ہو اس کو جنت میں ڈال دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کو جہنم میں سزا دے کر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے، لیکن بہرحال اگر توحید پر عمل کرنے والا، جس کی زندگی میں توحید ہے، جس کے اعمال میں توحید ہے، جو توحید پر ڈٹا ہوا اور جمع ہوا ہے، اس کے لیے اگرچہ کسی وقت اس کو عذاب سزا بھی دی جائے گی، لیکن آخر کار اس کا داخلہ جو ہے وہ جنت میں ہو جائے گا۔ اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا، اللہ روزی دینے والا، اللہ بیماریوں کو دور کرنے والا، اللہ اولاد دینے والا، اللہ مال دینے والا، اللہ مال کی حفاظت کرنے والا، صرف اللہ۔ یہ آدمی کی رگ رگ میں بسا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ شرک کرنا شروع کر دے۔ اب جس طرح سے آپ دیکھیے، ان مولوی جو ہوتے ہیں یا خطیب جو، ان پر بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، عوام جو ہے ان پر بہت ساری امیدیں رکھتی ہے۔ اب میں نے سننے میں آیا پرسوں ایک مولوی صاحب نے گالی دی ہے، اہل حدیث کو گالی دی۔ اب گالی کا کیا جواب دے دو گے؟ گالی کا کوئی جواب ہے؟ علم کی بات ہوگی، اختلاف ہو سکتا ہے، مولویوں کو آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں نہیں کہوں گا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی گالی دے، گالی کا جواب کچھ نہیں۔ گالی کا جو بدلہ اللہ رب العالمین خود ہی وہاں آخرت میں لے لے گا۔ اور جب ایک عالم جو اپنے آپ کو ایک خطیب عالم کہتا ہو، جب وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو عوام جو ہے لوگوں مولویوں سے دور ہو جاتی ہے اور نفرت ہو جاتی ہے۔ اکبر جب بادشاہ تھا، اس کو مولویوں کے ساتھ اس نے دینی الہی کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تھا اس کو نفرت ہو گئی تھی مولویوں سے۔ ایک مولوی آ کر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے۔ ٹانگ مت کھینچیے، کتاب و سنت کو لوگوں کے سامنے رکھیے۔ اختلاف کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے، یہ اتحاد کا وقت ہے۔ مسلمانوں کو ایک جٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ میں پوری عمر کہتا رہوں گا اس کو جہنم میں اللہ بھیجے گا، کیا میرے کہنے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ کیا میرے کہنے سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اگر میں